استقبال رمضان کے اعتبار سے جو کہ انتہائی اہم عمل ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ اس بہترین رمضان آپ کا گزرے گا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کرنے لگے، اور وہ ہے رمضان میں دعائے سحر۔ یہ اتنی اہم ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی انہوں نے لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ رمضان کی سحری میں پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائے سحر پڑھا کرتے تھے، پورے گھر والوں کو جمع کر کے دعائے سحر، اور اس کے بعد پھر سحری وحری کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم، بلکہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گیا، میری ایک حاجت تھی، میں نے ان سے دعا کی فرمائش کی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ تم امام محمد باقر علیہ السلام کی دعائے سحر فرماتے تھے کہ تم پانچویں امام کی دعائے سحر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا، دعائے سحر دو بڑی مشہور ہے، ایک تو دعائے سحر ہمارے پانچویں امام کی ہے، اور ایک ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس دعائے سحر میں تمام اللہ کا جلال، تمام اس کا جمال، اس کی رحمت اور اس کا علم اور اس کا شرف سب اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اور کہا کہ اس میں ایک حرف بھی حور و غلمان سے متعلق نہیں، اور فرماتے تھے کہ بہشت اگر شیریں ہے تو بہشت آفرین شیریں تر ہے۔ یعنی بہت سے ہوتا ہے نا کہ بہت سی دعاؤں کے اندر جب تک رزق اور فلاں فلاں دعائیں اور اس کے اندر نہ ہو تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کے اندر معرفت کے خزانے، اس میں پروردگار کا جلال ہے، جمال ہے، رحمت ہے، اس کا علم اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اور اس طرح کی اس کے اندر عام طور پہ جو دنیاوی حاجات ہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ تو کہا کہ اس کو خاص طور پر اصلاح نفس والوں کے لیے دعائے سحر کو فراموش نہیں کرنا، اور ممکن ہو تو دونوں دعائیں سحر آٹھویں امام کی اور پانچویں امام کی، اس کو ضرور پڑھیں، زیادہ لمبی بھی نہیں، مختصر سی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا وکل بہائک بہی، اللہم انی اسألک ببہائک کل، اللہم انی اسألک من جمالک بأجمل وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من جلالك بأجل وكل جلالك جليل، اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنواره وكل نورك نير
اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ، اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضى، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه،
وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.